اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس کی آواز کم ہے، کھولو۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يحوزوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ منافق جو دوست بناتے ہیں کافروں کو، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا، وَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، آیا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کافروں سے عزت، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پس بے شک ساری عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق حکم نازل کیا اس نے تمہارے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، ان اذا سمعتم، کہ جب سنو تم اللہ تعالی کی آیات کے متعلق، یکفر بہا، کہ انکار کیا جا رہا ہو ان کا، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ٹھٹھا کیا جا رہا ہو، مذاق کیا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، مت بیٹھو ان کے ساتھ، حَتَّى يَحُوزُوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، اور باتوں میں، انکم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والے ہیں منافقین و کافرین کو، فی جہنم جميعا، جہنم میں اکٹھا کر کے۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ درس ہے،
آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا کہ میں اس آیت کے متعلق چند باتیں بیان کر سکوں۔ ہمارے معاشرے کا شرمناک پہلو یہ ہے کہ ہم دین سے واقف بھی نہیں ہوتے، اور دین کی ان باتوں کی جانچ کے پیچھے پڑتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں، اور ان لوگوں سے جانچ کرنا چاہتے ہیں جن کے بس میں بھی نہیں۔ سن رہے ہو؟ قرآن پاک نے جو سرسری حکم دیا ہے میں وہ عرض کروں۔ وہ حکم نامہ یہ ہے کہ منافقین کافروں کے ساتھ مل کے دنیا میں عزت پانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے پاس وسائل ہیں، اللہ نے ان کے یہ مغالطے کو دور کرنے کی کوشش، اور ان کے مغالطے کا حل اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اور وہاں سے عزت طلب کی جاتی ہے جہاں پر عزت موجود ہو۔ ساری دنیا کے کافروں کے پاس عزت و ذلت کے اختیارات نہیں ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ بڑے سے بڑے آدمی کو وہ ذلیل کر دے، عام و نارمل انسان کو وہ اٹھا کے عزتوں سے نواز دے۔ یہ اس کے اپنے اختیارات ہیں، اس کا اپنا کنٹرول ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا نزل علیکم فی الکتاب، میں اللہ نے کتاب میں تمہیں یہ حکم دے دیا کہ اگر کسی مجلس میں میری آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، میری آیات کے ساتھ ٹھٹھا کیا جا رہا ہو، انبیاء و صحابہ کی ذات مقدسہ کے متعلق نازیبا کلمات کہے جا رہے ہوں، نماز پہ باس کی جا رہی ہو، روزے پہ غلط باس کی جا رہی ہو، سزاؤں پہ غلط باس کی جا رہی ہو، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اللہ نے فرمایا لا تقعدوا معہم، اس مجلس میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ کب تک؟ حتی یحوزوا فی حدیث غیرہ، وہ اپنا موضوع بدل لیں، کسی اور عنوان پہ بات کرنے لگ جائیں تو ٹھیک ہے۔
اگر تم وہاں بیٹھے رہے جہاں پہ پیغمبر کے یاروں کو تختہ مشق بنایا گیا، اور اگر تم اس مجلس میں بیٹھے رہے جہاں پہ نماز اور روزے پہ شکوے کیے گئے، اور اگر تم اس مجلس میں بیٹھے رہے جہاں دین اور اہل علم کو نشانہ بنایا گیا، اور میں اللہ نے اپنا عذاب اس جگہ پہ نازل کر دیا، تو تم کو بچاؤں گا نہیں میں، بلکہ تم بھی انہی کے ساتھ گنے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ غور کریں، اور حالات حاضرہ کو دیکھیں۔ جب ہمارے یہاں تعزیت کے مواقع ہوتے ہیں اور چار پائیوں کے ہر گھیرے میں ایک نہ ایک بندہ خبیث و نسل مزاج کا بیٹھا ہوتا ہے، چار پائیوں کے ہر گھیرے میں ایک نہ ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے، نہ نماز کا ہوتا ہے، نہ وہ روزے کا ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کا ہوتا ہے، نہ وہ قرآن کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ اندازہ کیا ہے تو کیا ہے، نہیں کیا نا تو آپ یہ اندازہ کر لیجئے گا۔ دو موضوع فوتگیوں پہ ہوتے ہیں، دو موضوع۔ گانے بجانے کا ہو نہیں سکتا، ایسے ہی ہے نا، گانے بجانے کا ہو نہیں سکتا۔ دو عنوان ہوتے ہیں عام طور پہ، ایک مذہب اور دوسری سیاست۔ گفتگو کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاست سے بھی نہ واقف اور مذہب سے بھی نہ واقف۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب شوخیاں بکھیرنے پہ آتے ہیں نا تو ایک ایک مجلس میں کئی بار کفر کے کلمے بول جاتے ہیں۔ ایمان باقی رہتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ بھی یاد کیجئے، زبان کی حفاظت سوچ بچار کر کے بولنا، مضبوط بولنا، یہ ہم مسلمانوں کا شیوا ہے۔ میں آج مجھے ایک بڑا نوجوان گدی نشین ہے، اس کا میں نے ایک جملہ سنا، کچھ وقت پہلے کی بات ہے، کہ ہماری سرکار سے پوچھا گیا بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟
بسم اللہ کا آپ ذرا یہ لفظ دیکھیں، بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو ہماری سرکار نے جواب دیا، یہ بسم اللہ میں پہلی با ہے، دوسری سین ہے، اور تیسری آتی ہے آپ کو تو بولیں، تیسری کیا ہے؟ میم ہے۔ تو ہماری سرکار نے کہا یہ جو با ہے نا، اس کا مطلب ہے بغداد شریف، یہ جو سین ہے اس کا مطلب ہے سیون شریف، اور یہ جو میم ہے اس کا مطلب ہے مدینہ شریف۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے کہا جہاں پہ میری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو نا، وہاں پہ نہ بیٹھا کرو۔ میں نے تلاش کیا کہ مجھے اس کا نمبر ملے، اور میں بتاؤں کہ بسم اللہ کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہماری کرما والی سرکار نے یہ کہا ہے، یہ معنی شیطان کر سکتا ہے۔ یہ کوئی گدی نشین جو دیندار ہے، متبع سنت ہے، مسلمان ہے، لا الہ سے واقف ہے، یا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس نے نشہ کیا ہو، اس کا دماغ اپنے ٹھکانے پہ نہ رہا ہو، تو پھر ممکن ہے، نہیں تو بسم اللہ ہے کیا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ 950 سال انتھک محنت کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ قوم کے لوگ آ کے استہزاء کرتے ہیں کہ کیسی عجیب بات ہے، دریا کوئی نہیں، سمندر کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، اور یہ نوح پیغمبر کشتی بنا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ خشکی میں کشتی چلے گی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تمہاری نظر دریاؤں پہ ہے، سمندروں پہ ہے، پانی پر ہے، اور میری نظر ہے اللہ پر، اور جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو کتنی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں۔ سنو میری قوم کے لوگوں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چل جانا بھی اور اس کشتی کا رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ آپ دوسرا بسم اللہ دیکھیں، حدود نے آ کے بتایا ہے کہ ملکہ بلقیس جو سبا، ملک سبا کی فرما روا ہے، بادشاہ،
میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں، اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، سورج کی عبادت ہو رہی ہے۔ بی بی انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، بڑا کچھ انہیں ملا ہے، دنیا کے مال و اسباب انہیں ملے، لیکن عجیب بات ہے کہ عورت حکمران ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اذهب، یہ میرا خط لے کے جا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ خط کا مضمون کیا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبے چوڑے حال احوال نہیں، ایک ہی جملہ، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں، انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ انہو، شان یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ ہی کا نام چلتا ہے، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، اور جو نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، یا تو فرما بردار بن کے میرے پاس آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مسلمان بن کے نہیں آنا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑائی کے لیے تیار۔ کوئی لمبا مضمون نہیں، لیکن آپ ذرا یاد کیجئے، اگر آپ کو قصہ سلیمان یاد ہے تو اس ملکہ بلقیس کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ جمع کیا ہے نا قوم کو، ایک خط ہے، فوجی جذباتی ہوتے ہیں، فوجی لڑ لیں گے، بی بیا کیا حوصلہ کرو، بغیر بندے تو خط آیا بند کمرے چ، دھیان کرے آجے، سوئی ہوئی تھی نا، تو دودھ بھی روشن دان سے لے کے گیا، تو یہ بھی ایران کون ہے نا، بندے ہی نہیں آیا، قاصد ہی نہیں آیا، اسے کیا ایڈے سوڑے نا بھو، خط بندے تو بغیر آیا جے، لڑائی بعد میں کرنا، پہلے تھے اے لبو خط کتھوں آیا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، یار اس کی آواز کو کیا ہے، اس کے سیل چینج کریں، ابھی چھوڑ دیں۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ جنہوں نے کافروں کو دوست بنا لیا ایمان والوں کے سوا۔ آیا چاہتے ہیں کافروں سے عزت؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، پس بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ اتارا ہے اس نے تمہارے لیے کتاب میں حکم، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات، انکار کیا جا رہا ہو ان کا یا استہزاء کیا جا رہا ہو ان کا، فلا تقعدوا معهم، تو مت بیٹھا کرو ان کی مجلس میں، حتی یحوزوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، انکم اذن،
تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالی منافقین اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا کریں گے۔